تاریخ میں کئی بادشاہ اور نبی گزرے ہیں، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جو بالکل منفرد ہے۔ ایک ایسی ہستی جنہیں اللہ نے وہ کچھ عطا کیا جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملا نہ ان کے بعد۔ تو آئیے آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں اترتے ہیں، ان کی حکمت اور شکر گزاری کی کہانی میں۔ تو کون تھے حضرت سلیمان علیہ السلام؟ وہ ایک ہی وقت میں اللہ کے نبی بھی تھے اور ایک ایسی عظیم سلطنت کے بادشاہ بھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن ان کی کہانی صرف طاقت کی نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت اور سب سے بڑھ کر اللہ کے شکر کی کہانی ہے۔ تو یہ غیر معمولی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ وہ صرف ان کے والد ہی نہیں تھے بلکہ خود بھی ایک جلیل القدر نبی اور بادشاہ تھے۔ تو سوچئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کیسی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور خود قرآن اس خاص تعلق کی گواہی دیتا ہے۔ یہ آیت صرف ان کے نسب کا نہیں بتاتی، بلکہ یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اللہ نے انہیں بہترین بندہ کیوں کہا، کیونکہ وہ ہر حال میں، ہر معاملے میں صرف اللہ ہی کی طرف پلٹتے تھے۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں ان کی پیدائش یا بچپن کی تفصیلات نہیں بتاتا، اور اس میں بھی ایک سبق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری توجہ ان باتوں پر ہونی چاہیے جن کا ذکر اللہ نے خود کیا ہے، کیونکہ اصل حکمت وہیں پوشیدہ ہے۔ چلیں اب ایک ایسے واقعے کی طرف چلتے ہیں جو کم عمر میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبردست صلاحیتوں کو سب کے سامنے لے آیا۔ یہ ان کی خدا داد حکمت کا پہلا اور شاید سب سے شاندار مظاہرہ تھا، ایک ایسا فیصلہ جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ذرا منظر سوچئے، ایک بہت ہی پیچیدہ کیس پیش کیا جاتا ہے، اور کس کے سامنے؟ ایک نہیں بلکہ دو نبیوں کے سامنے، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے نوجوان بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ حکمت اور انصاف کا ایک حقیقی امتحان تھا۔ معاملہ بظاہر تو سادہ تھا، لیکن اس کا حل اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک طرف ایک کسان تھا جس کی پوری فصل تباہ ہو گئی تھی، اور دوسری طرف ان بکریوں کا مالک جن کی وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ تو انصاف کیسے ہو؟ یہی بڑا سوال تھا۔ اور یہیں پر ایک حیرت انگیز بات ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے براہ راست رہنمائی آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ علم تو دونوں نبیوں کو دیا گیا تھا، لیکن اس معاملے کی گہری اور صحیح سمجھ اللہ نے حضرت سلیمان کو عطا کی۔ یہ کتنی اہم بات ہے! یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی حکمت صرف عمر یا تجربے سے نہیں آتی، بلکہ یہ اللہ کا ایک خاص تحفہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ذہانت کسی اسکول یا کتاب سے نہیں سیکھی گئی تھی، یہ براہ راست اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم تھا، ایک ایسی نعمت جس نے انہیں سب سے ممتاز کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ان کی زندگی کے اگلے بڑے باب کی طرف چلتے ہیں۔ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف ایک تخت نہیں ملا، بلکہ انہیں نبوت اور علم کی ایک بہت بڑی میراث ملی، اور ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ قرآن اس وراثت کو کتنی سادگی اور خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا، لیکن کس چیز کا وارث؟ کیا یہ صرف مال و دولت اور سلطنت کی بات تھی؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اصل وراثت تھی علم کی، نبوت کی، اور ایک پوری قوم پر انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کی ذمہ داری کی۔ یہ ایک ایسی میراث تھی جو سونے چاندی سے کہیں زیادہ قیمتی اور کہیں زیادہ بھاری تھی۔ اور اب ہم اس کہانی کے شاید سب سے اہم حصے پر آتے ہیں۔ اتنی طاقت اور اتنا علم ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا رد عمل دکھایا؟ ان کا جواب دراصل وہی ان کی عظمت کی اصل تعریف ہے۔ سوچئے ذرا، بادشاہ بننے کے بعد ان کے پہلے الفاظ کیا تھے؟ کیا وہ غرور کے تھے؟ تکبر کے تھے؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے فوراً ان تمام نعمتوں کا اعتراف کیا اور اسے اللہ کا کھلا فضل قرار دیا۔ سارا کریڈٹ اللہ کو دیا، خود کو نہیں۔ اور بس یہیں ہمیں ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے۔ جب کوئی بڑی نعمت ملے تو جواب تکبر نہیں، شکر ہوتا ہے۔ حقیقی عظمت غرور میں نہیں بلکہ عاجزی اور شکر گزاری میں ہے۔ یہ ہے وہ اہم ترین نقطہ جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ جب کامیابی، طاقت یا علم ملے تو مغرور ہو جانا بہت آسان ہے، لیکن اصل کردار، اصل عظمت شکر گزار رہنے میں ہی نظر آتی ہے۔ تو آخر میں سب کے لیے یہ سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، حقیقی عظمت آخر ہے کس چیز میں؟ اس طاقت میں جو کسی کے پاس ہے،
یا اس شکر گزاری میں جو وہ اس طاقت کے ملنے پر دکھاتا ہے؟ میرے خیال میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں اس کا سب سے واضح جواب دیتی ہے۔